حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل عبرا فلا يذكرني مؤمن إلا استعبر صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات سید الشہداء اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ انا قتیل العبراء، میں وہ قتیل یعنی عربی میں مقتول کو کہتے ہیں جسے قتل کیا گیا ہے، اور عبرہ یعنی رلا رلا کے آنسو بہہ بہہ کر کہ اس کو رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے۔ فلا یذکرنی مؤمن، اور کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ گریہ کرے گا، مجھ پر روئے گا، مجھے یاد کر کے روئے گا۔ فلا یذکرنی مؤمن الا استعبر۔ گفتگو کل تک جو پہنچی تھی وہ حدیث کے متعلق تھی کہ جب ائمہ کوئی حدیث فرماتے ہیں تو اس کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج جو حدیثیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے دو تین
تذکر دینا مناسب سمجھتے ہیں. تذکر یعنی ریمائنڈر. پہلا ریمائنڈر یہ ہے کہ جو بھی آپ کی خدمت میں یہ معروضات ہیں جو پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی کسی اور پرسنل اٹیک قطعاً نہیں ہے، قطعاً ایبسلیوٹلی کسی اور کوئی پرسنل نہیں ہے. اللہ شاہد ہے، امام شاہد ہے. یہ سب باتیں دین کے متعلق ہیں، روایات میں ہیں، اور جو باتیں ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہے. کہیں اگر دین میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیان کرنا ضروری ہے. یہ پہلی پوائنٹ تھی. دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے جو پیش کی جا رہی، جو عرض کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں، تو اس پہ پھر یعنی اس کا ریاکشن جو آتا ہے وہ پرسنل اٹیک کی شکل میں آتا ہے. وہ پرسنل اٹیک کرنے لگتے ہیں. پہلی بات تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی میرا پوزیشن نہیں کہ اگر آپ پرسنل اٹیک کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس میں، کہ جس کو یعنی پرسنل اٹیک اس پہ کیا جائے، جیسے کوئی پوزیشن ہوتی ہے تو کچھ بات بھی بنے تو، لیکن اس سے کچھ فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے. اور غلط بھی ہے کہ اگر کوئی بات غلط بیان کی گئی اس پہ آپ 100 سوال کریے کہ نہیں یہ جو آپ نے پوائنٹ کہا یہ غلط ہے، اس پہ آ کے بحث کریے. اگر غلط ہوگی تو اگر وقت رہا تو اسی ممبر پہ سے بولیں گے، اگر نہیں تو اگلے سال بولیں گے، نہیں تو رائٹنگ میں دے دیں گے، جیسا بولیں گے ویسا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ سلوگن، شعار، ہر مومن کا شعار، سلوگن ہر مومن کا سلوگن کیا ہونا چاہیے؟ القول، جو پہلی مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، القول قولنا فی کل ما نقول قول محمد و آل محمد علیہ السلام. یعنی ہماری بات، ہر وہ چیز جس میں ہم بات کرتے ہیں، فی کل الاشیاء، ہر چیز میں ہماری بات کیا ہونا چاہیے؟ ہماری بات وہی ہونا چاہیے جو محمد اور آل محمد نے کہی ہے. اس کے علاوہ ہماری کوئی بات ہونا نہیں چاہیے. ہر وہ چیز اگر آپ کے پاس حدیث ہے تو سپورٹ میں لے کر آئیے، بس. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی پرسنل یا کوئی کسی کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا ہے، کسی پرسنل کسی ذات پہ نہیں، کسی شخصیت پہ نہیں. اللہ شاہد ہے. ہاں صرف جو دشمنان اہل بیت ہیں ان پہ اٹیک ہوگا، جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی بات ہوگی اور ان پہ اٹیک ہوگا، بات ہوگی. پھر اس میں چاہے کسی کو بری لگے چاہے کسی کو بھلی لگے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سال جو آپ کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی بات کہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زبان کیونکہ تھوڑا سخت ہو جاتی نا تو بچوں کے کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو بچوں یا جس کے بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ایک دم کھول کے کوشچن پوچھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک کلچر یہ ہے کہ پہلی بات تو بچوں کو انکریج نہیں کیا جاتا سوال پوچھنے کے لیے. بڑوں سے سوال کرنا بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. اب یہ کلچر بھی بن گیا ہے. لیکن عربوں میں ایک کلچر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے، عربوں میں یہ کلچر ہے کہ ایون بیچ میں کھڑے ہو کے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ واضح نہیں، ذرا اس کی وضاحت کریے. ایون بیچ میں یہ ان کے یہاں کلچر ہے. ہمارے یہاں کوشچننگ انکریج نہیں کی جاتی ہے، بدتمیزی سمجھی جاتی ہے، یہ بری بات ہے. بہرحال اگر آپ کو بیچ میں نہیں پوچھنا ہے یا ڈر لگ رہا ہے کسی بھی قسم سے، جو بھی بچوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بعد میں بھی کھل کے پوچھ سکتے ہیں، ایک دم فری ہو کے، کوئی مسئلہ نہیں. جو بھی ہم نے بات کہی ہے یا ہم نے بات کی اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی کوشچنز کہ آپ کوئی فقہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ وہ سب نہیں. سلونی کا دعویٰ نہیں ہے. جو بات آپ کے سامنے پیش کی اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو بات حدیث کے متعلق تھی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے اقوال کو، ان کی حدیثوں کو، ان کے سینگز کو، ان کی ٹیچنگز کو لوگوں تک پہنچانا. ہر آدمی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اس کے لیے ضروری نہیں کوئی مولانا ہونا چاہیے وہی حدیث کی بات کر سکتا ہے، کوئی یہ ہو. لیکن صرف جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر جیسے مثلا لوگ SMS بھیج رہے ہیں یا ای میل بھیج رہے ہیں یا جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ ریفرنس کے ساتھ بھیجیں. خالی ایسے ہی حدیث نہ بھیج دیں بہار الانوار، نہیں، بہار الانوار 110 والیوم میں ہے،
کہاں وہ ڈھونڈ کے بیٹھے گا ایگزیکٹ ریفرنس کے ساتھ, تاکہ اگر کل کی کوئی بھی اعتراض کرے اس حدیث پہ تو انسان اس کا ریفرنس نکال کے دے سکے, تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے. اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک شیعہ کی, ہر ایک اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے, اس کو عام کرے, نہ صرف اپنوں میں, ایون غیروں میں, ایون دوسروں میں. اسی لیے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں, ایک صلوات اور پڑھ دیجئے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ عبدنا احیا امرنا, اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے. دیکھیے امام دعا کر رہے ہیں, امام دعا کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ امام کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. امر یعنی امامت, امر یعنی ولایت, امر یعنی امامت, امر یعنی ولایت, ہماری ولایت کو زندہ کرے, اللہ اس پر رحمت نازل کرے. امام دعا کر رہے ہیں. راوی نے پوچھا کیفا یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ, آپ کے امر کو کس طرح زندہ کیا جائے, how to enliven your affair, how to enliven this teachings. امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا, ہماری حدیثوں کو, ہماری تعلیمات کو سیکھے, ویعلمها الناس, اور پھر لوگوں کو پڑھائے. یہ ذمہ داری ہے, یعلمها الناس. اور پھر امام فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو ہماری تعلیمات کے بارے میں علم ہو جائے, اگر وہ ہماری تعلیمات, ہماری ٹیچنگ سے اویئر ہو جائیں, تو ڈیفینیٹلی they will follow, they will follow us, لاتبعونا, وہ ہم کو فالو کریں گے. means be sure. دیکھیے جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک حق ایک باطل, تو جو بھی اگر اپنی عقل کو ذرا سا بھی استعمال کرے گا, نہیں یہ بات صحیح ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں, چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیجئے. ہم دو طرح کی توحید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, دو طرح کی توحید سن لیجئے. ایک توحید جو آل محمد علیہ السلام نے سکھائی ہے, اور ایک توحید جو دوسروں نے سکھائی ہے. اب دوسروں کی توحید سن لیجئے, پہلے دوسروں کی سن لیجئے, کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انکا لن تعرف الرشد حتی تعرف من ترکہ. دیکھو تم گائیڈنس کو کبھی پہچان نہیں سکتے جب تک کہ اس کو نہ پہچانو جس نے گائیڈنس کو چھوڑ دیا. حق کو پہچان نہیں سکتے جب تک کہ اس کو نہ پہچانو جس نے باطل کو فالو کیا. اس وقت تک تم حق کو نہیں پہچان سکتے ہو, ٹروتھ کو نہیں پہچان سکتے. یہ مولا کائنات کا ایک پورا خطبہ ہے جس میں تقریباً 6 لائن آپ نے صرف یہ معرفت کے بارے میں بات کی, جس کو علماء نے معرفت بالازداد نام دیا ہے. مین ریکگنیشن تھرو اپوزٹس. یعنی دوسرے لفظوں میں, اگر آسان لفظوں میں مثال یہ دے دیں کہ آدمی کو صحت کی ویلیو کب معلوم پڑتی ہے, جب بیمار پڑتا ہے. پیسے کی ویلیو کب معلوم پڑتی ہے, جب بمبئی کی اصطلاح میں کڑکا ہوتا ہے, تب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ پیسے کیا ویلیو. جب تھی تو ہم بولتے تھے ارے ہم تو پیسے کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. نہیں, جب پریشان ہوا تب نہیں, واقعی میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ مثال اس کو کہتے ہیں معرفت بالازداد, مین ریکگنیشن تھرو اپوزٹس. تو مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی چیز کی اہمیت کو پہچاننا ہے تو اپوزٹ کے ذریعے پہچانو. تو اپوزٹ دیکھیے, دوسروں کی توحید پہلے سمجھ لیجئے. دوسروں کی توحید, احمد ابن حنبل اپنی کتاب مسند میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ہائٹ 66 فیٹ ہے. توحید ہے 66 فیٹ, باقاعدہ ہائٹ کے ساتھ. ہاں ڈاکٹر صاحب غور کریے, 66 فیٹ ہائٹ ہے. اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا, ہم لوگ یہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں, مسند میں لکھا ہوا ہے. کسی کو ریفرنس چاہیے تو آ کے اس کو دکھا سکتے ہیں. مسند احمد ابن حنبل 66 فیٹ ہائٹ, 66 فیٹ. قیامت ابھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, قیامت کے دن وہ آئے گا سامنے اور ہم لوگ دیکھیں گے. تو وہ کیا کرے گا, اپنے گاؤن بھی پہنا رہے گا, عرب والا گاؤن.
وہ اس کو اوپر کرے گا اپنے جبے کو، تو اس کی جو شن ہے نا، گھٹنے کا نیچے والا حصہ، وہ چمکنے لگے گا، تو وہ اس کی شائن دیکھ کے سب لوگ گھبرا جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے. اور اس کی آنکھ ہے اور اس کے ہاتھ ہے. باقاعدہ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، اور وہاں خالی آپ ٹائپ کریں یوٹیوب میں سرچ میں گاڈ ہیز اے باڈی ایسا کچھ بھی کر کے، اور شیخ فیض کے لیکچرز کو سنیے. شیخ فیض جو سلفیوں کا بہت بڑا مبلغ ہے، شیخ فیض، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ باقاعدہ لیکچر اپنے بتاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے، ہاتھ دکھا کے، یہ ہاتھ جیسے ہمارے ہاتھ ہے ویسے اس کے ہاتھ، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے پیر ہیں. یہ اللہ ہے؟ یہ توحید ہے؟ یہ توحید نہیں ہے. اب توحید امیر المومنین علیہ السلام کی زبان میں سن لیجئے، الحمدللہ الذی لا یدرک ولا یحس ولا یجس ولا یمس. ساری تعریف اس اللہ کی ہے کہ جو عقل میں نہیں سما سکتا، لا یدرک ولا یحس، اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ ناک سے سونگھا جا سکتا ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے. یہ تعریف اللہ کی. ولا یمس، چھوا نہیں جا سکتا ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں. اور فی، یعنی تم چاہے جتنا سوچو اس کے بارے میں، کلما میزتموہ فی ادق معانی ہے، یعنی تم اپنے ذہن میں ایک دم ٹاپ کلاس تھنکنگ، ایرسٹاٹل کی، پلیٹو کی، جتنا بڑا تھنکر دنیا کا ہو اس کو لے کر آ جاؤ دماغ میں، اس کی تھنکنگ لے کے آ جاؤ، نہیں پہنچ سکتے. اگر عقل سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو حیران اور سرگردہ پریشان ہو کے واپس آ جاؤ گے. تو فرماتے ہیں کلما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانی ہے، اپنی فکر سے چاہے جتنا سوچو. مصنوع مخلوق، وہ تمہاری پیدا کی ہوئی چیز ہے، تمہاری مخلوق ہے، تمہاری کریٹڈ چیز ہے، تم اس کے، تمہارا کریٹر نہیں ہے. وہ مردود الیکم، اور وہ چیز تمہارے پاس واپس آنے والی ہے. تم نے کریٹ کیا ہے، تمہارے ہی پاس واپس آ جائے گی. یعنی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اگر اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو وہی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے. یہ خالی مختصر سی بحث تھی، توحید کی یہاں ٹیچنگز نہیں، کیونکہ توحید کے لیے ایک الگ یعنی ڈسکشن کی ضرورت ہے، جو بڑا زبردست ڈسکشن ہے اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے. روایات میں اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہار و انوار میں 2 والیوم پوری توحید کے ڈسکشن کیے، 2 والیوم میں، اور سینکڑوں حدیثیں. ہم نے کسی سے سنا، آج کل بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں تو اس لیے اس کو بتا بھی دیں، کسی سے سنا ہے کہ توحید کا ڈسکشن حدیثوں میں نہیں ہے. غلط ہے. آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب نہیں کہ نہیں ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، یعنی اگر چیز کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ نہیں پاتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم چاند پہ نہیں گئے تو چاند ہے ہی نہیں، جہاں ہم گئے وہی چیز وجود رکھتی ہے. تو کہہ دیا کہ نہیں حدیثوں میں توحید کا ڈسکشن نہیں ہے، دعاؤں میں توحید کا ڈسکشن ہے. یقیناً دعاؤں میں بھی ہے، لیکن حدیثوں میں بھی بہت ڈسکشن ہے، پورا حدیث کا ڈسکشن ہے. بہرحال تو یہاں امام فرماتے ہیں ہماری حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اگر وہ ہماری حدیثوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، اس کو سمجھیں گے تو یقیناً وہ ہم کو فالو کریں گے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالخصوص جو صاحبان ممبر ہوتے ہیں ان کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے. واجب ہے. یہ ممبر کس کا ہے؟ ہماری اوقات ہے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کسی اور کی نہیں کر رہے ہیں. ہماری اوقات ہے کہ ہم اس میں بیٹھیں. اگر اہل بیت علیہ السلام کی بات نہ کریں تو اس میں سے کوئی ایک آدمی بیٹھ کے سنے گا؟ کوئی اوقات نہیں ہے ہماری. تو جب اگر اللہ نے یہ توفیق دی تو گفتگو کریں صرف اہل بیت علیہ السلام کے روایات کی، حدیث کی، اور لوگوں کو آشنا کریں، اور لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اسے سنیں.
یہ حدیث کے متعلق بات تھی، سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے حتی الامکان، ایز فار ایز پاسبل. کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو پورا سب عمل کر دیتا ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کوشش کرے اس پر عمل کرے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار سوسائٹی میں عام ہو، تاکہ لوگ جانیں یہ شیعہ ہے. تو دیکھیے انکار بہت اس حدیث کو نہیں مانتے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. جب آپ اچھی طرح حدیثوں کو سمجھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. چند سال پہلے اسی مجلس میں ہم نے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، اور واقعا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ لوگوں سے ہم نے سنا تھا اس لیے عرض کی تھی، اور وہ بات پھر آج ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک سلوگن ہے جس کو عام کر دیا گیا شیعہ سوسائٹی میں، اور وہ سلوگن کیا ہے؟ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. پہلے اس سلوگن کی شکل میں آیا، پھر لوگوں نے لکھ دیا کہ قال صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. امام صادق علیہ السلام نے ایسی کوئی حدیث کہی نہیں، کبھی نہیں کہی. آپ کو خود سلوگن کچھ بھی لگانا آپ لگائیے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں. لیکن دیکھیے جب اگر کوئی بولے گا نہیں اس کے خلاف، اگرچہ علماء نے کہا ہے اس کے خلاف کہا ہے علماء نے، اور اس میں بھی اگر جن کو فارسی عربی آتی ہے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کلو ارضن کربلا کلو یوم عاشورا، تو ان کو ملے گا کہ علماء نے کہا کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور انگلش میں بھی لیکچر ہے، سید مہدی مدرسی کا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ. سید مہدی مدرسی انگلش میں لیکچر دیتے ہیں، اہل البیت ٹی وی ان کا ہے، اس میں انہوں نے پورا لیکچر دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کل الحمدللہ یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں، تو کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب دوسرے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھیلائیں، امام صادق علیہ السلام، آج ہم آپ کے لیے ایک چیز مثال لے کر آئے. 21 نومبر 21 نومبر یعنی 6 محرم کو، یہ دیکھیے تہران ٹائمز، یہ آن لائن سے یہ لیا ہے، تہران ٹائمز میں یہ چھپا ہے. یہ دیکھیے تہران ٹائمز ہے، یہ آن لائن یہ پرنٹ آؤٹ لیا ہے، اس لیے آپ کو خالی بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے لکھا ہوا ہے ایوری ڈے از عاشورا، ایوری لینڈ از کربلا، شیعہ ٹریڈیشن مین شیعہ حدیث. یہ کس نے کہا یہ شیعہ حدیث ہے؟ ارے تہران ٹائمز میں چھپا. آپ نے غور کیا؟ دیکھیے ایسی چیز آتی ہے، اس کے بعد اگر یہاں تک رک جاتی تو ہم کہتے چلو جانے دو، کوئی بات نہیں. جہاں اتنے لوگ نعرہ لگا رہے ایک اور صحیح، تہران ٹائم صحیح. لیکن اس کے بعد کیا لکھا ہے، یعنی اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں اپنی طرف، ہم اس لیے لے کر آئے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ اپنی طرف سے بات نہیں بول رہے ہیں. یہ دیکھیے لکھا ہے غزہ پیلسٹائن میں اور کرنٹ کربلا. اللہ اکبر. اور کرنٹ کربلا، غزہ کربلا ہے، غزہ کربلا ہے. لا الہ الا اللہ. کربلا والوں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کربلا کی زمین کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور غزہ کیا ہے؟ 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے اسی عشرے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ سب سلفی وہابی، ابھی جو سیریا میں شیعوں کو جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں سے کئی مجاہدین غزہ سے آئے ہیں مارنے کے لیے. یہ بھی سب اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، سب کچھ اویلیبل ہے. آج کل تو سب دنیا کمیونیکیشنز کی ہے نا، ایوری تھنگ از اویلیبل. آپ کو خالی یوٹیوب پہ ٹائپ کرنا ہے سیریا تھروت نیٹ ورک، سیریا تھروت ایرٹ زین، یہ سب جو سیریا گورنمنٹ کے چینلز ہیں اس پہ آپ دیکھ لیجیے، بتائیں اتنے مجاہد جو لیبیا سے آئے، اتنے مجاہد ایجپٹ سے آئے، اتنے مجاہد سعودی عرب سے آئے، اور یہ سب آگے کیا کرتے ہیں وہاں صرف شیعہ گولی مار دیتے ہیں. اور آگے ہم نہیں بولیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ تو آپ سمجھدار ہیں، سب سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن جتنے مرد ہیں ان کے ساتھ شیعہ ختم. اس میں لکھا اتنے فلسطین سے آئے، پیلسٹائن سے، یہ پیلسٹینینز سلفی وہابیون، وہابی. ٹھیک ہے آپ کو مدد کرنا ہے، آپ کو کوئی روک نہیں رہا ہے، آپ جائیے کریے جس کو آپ کو مدد کرنا ہے. آپ کو یعنی آج تک ہم نے نہیں سنا کسی کو پارا چنار کے خلاف سلوگن لگاتے ہوئے. وہاں شیعہ مارے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. آغا سیستانی نے کہا ہے کہ جو جیسی مدد کر سکتا ہے پارا چنار کے شیعوں کی مدد کرے.
سنا آپ نے آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، جیسے جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ پارا چنار کے شیعوں کی مدد کرے، کیونکہ پارا چنار خرم ایجنسی میں ہے، اور خرم ایجنسی ایک طرف افغانستان ہے، وہاں طالبان کا ایریا ہے، دوسری طرف نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس پاکستان میں، وہاں پورا ان کا طالبان کا ایریا ہے، تحریک طالبان پاکستان، دونوں کے بیچ میں شیعہ ہیں، اور وہاں شیعہ ریگولرلی مارے جا رہے ہیں، باقاعدہ بس سے اتار کے اور 20-40 کاٹتے ہیں، ان کی گردن کو کاٹتے ہیں، اس کو ڈسپلے میں رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹتے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے ان کے لیے کچھ کہا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو۔ دوسری جگہ اتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں، سنا آپ نے؟ یعنی بہت ساری یہ سب سیاسی باتیں، ہم کو اس میں نہیں جانا ہے، پولیٹیکل چیزیں ہیں، اور ہمارا تعلق صرف دین سے ہے، دین کی باتیں بیان کرنا ہے بس۔ لیکن جب یہ آپ سیاست کو جب دین پہ لانا چاہتے ہیں تو وہاں پھر ہم لوگ کو بولنا پڑے گا، پھر وہاں شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، ریلیجس رسپانسبلٹی بولنے کے لیے۔ اگر نہ بولیں گے تو پھر ایک ذمہ داری تھی جو آج آپ کی خدمت میں یہ پوائنٹ عرض کریں گے، جو کہ ذمہ داری کہاں سے آتی ہے۔ تو یہ حدیث کے متعلق ذمہ داری تھی کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائے، یہ ڈیوٹی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو کل جو گفتگو چل رہی تھی کہ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی 3 صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفات کیا تھی؟ پہلی صفات کہ وہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے حکم کے سامنے، امر کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، پوری طرح آرڈر کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ کوالٹی کیا آتی ہے شیعوں کی؟ کہ وہ ہماری حدیثوں کو لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں ہماری حدیثوں کو، اخذ بقول لینا، یعنی حدیثوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ اب تیسری کوالٹی سن لیجئے کیا ہے۔ تیسری کوالٹی شیعہ کی کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کوالٹی ہے۔ امام فرماتے ہیں المخالف لاعدائنا، ہمارے دشمن کے مخالف ہوتے ہیں، ہمارے دشمن سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے۔ ابھی حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، جو سلام پڑھتے ہیں، جو نوحہ پڑھتے ہیں، واقعا اللہ سلامت رکھے، کیونکہ یہ شعار حسینی کو زندہ رکھتے ہیں، اور ہر آدمی جو سائنز اینڈ سمبلز آف امام حسین کو زندہ رکھتا ہے، امام حسین اس کو زندہ رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کبھی بھی حدیث قصہ پڑھنے والے کو یا نوحہ پڑھنے والے کو، سلام پڑھنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کنٹریبیوشن، یعنی ہم یہ کام کی کوئی اہمیت نہیں، کبھی یہ نہیں سوچے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ حدیث قصہ کو آپ معمولی مت سمجھیے، آج دشمنوں کے حملے اس حدیث قصہ پہ ہو رہا ہے، پتہ ہے؟ دشمنوں کے حملے اس حدیث قصہ پہ، اسی لیے جو لیٹسٹ مفاتیح الجنان چھپی اپنے ملک میں معتبر نہیں ہے، حدیث قصہ ریلائبل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، جو بات دین کی ہے وہ تو بولی جائے گی، چاہے کسی کو بری لگے یا بھلی لگے۔ آپ خود دیکھ لیجیے مفاتیح الجنان نکال دیا حدیث قصہ، لاسٹ میں سے جو حدیث قصہ لاسٹ میں آتی مفاتیح میں، اس کو نکال دیا۔ یہ حدیث قصہ بہت اہم ہے۔ اس حدیث قصہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمی ویعزونی ویعزوننا۔ اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ پروردگار یہ میں اہل بیت ہیں اور سب جو ہے جملے، اس کے بعد یہ جملہ جو کہنا ہے، جملہ کیا ہے؟ انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کر رہا ہوں، میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور یہی جملہ آپ پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم ومحب لمن احبکم۔ یہ زیارت عاشورہ میں ہے نا، تو اس لیے بولتے زیارت عاشورہ بھی ویک ہے، زیارت عاشورہ بھی ریلائبل نہیں ہے۔ اعلان یعنی ہمارے دشمنوں سے دشمنی واجب ہے۔ صفات الشیعہ،
شیعہ کی صفات ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرے. دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو اعلان کرتے پھریں, سڑک پہ چاہ کے چلائیں پھریں وہ بول گئے, نہیں. آپ دیکھیے جہاں موقع ہے, جہاں مناسبت ہے, وہاں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تبرہ, اصطلاح میں کہتے ہیں تبرہ. اب لوگ کہتے ہیں ارے بتائیے وہ تبرہ پڑھتے ہیں, بتائیے وہ تبرہ پڑھتے ہیں. ارے تبرہ واجب ہے. آپ فروع دین میں بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا فروع دین 10 8 ہوگا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تولا تبرہ. فروع دین میں بچوں کو سکھاتے ہیں. اگر کوئی پڑھتا ارے وہ تبرہ پڑھ ہے, تبرہ واجب ہے. البتہ اس کے شرائط ہیں, اس کے کنڈیشنز ہیں, وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو مختصراً خالی اس کے پر ایک روشنی. لیکن بہرحال یہاں زیارت عاشورہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ میں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. حرب یعنی کیا؟ جنگ. دیکھیے جو جنگ لڑتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں محارب یا حارب. محارب کہتے ہیں یا حارب کہتے ہیں یا محارب کہتے ہیں, دونوں. اصل محارب لفظ ہے. محارب یعنی میں محارب اس سے جو, لیکن یہاں امام نے لفظ محارب نے یوز کیا. یہ نہیں کہا کہ I am a fighter against those who fight against you, یا I will fight against those who fight against you. یہ نہیں کہا. کہا I am war. سنیے, I am انا حرب, I am war. آپ نے غور کیا جملے پر؟ دیکھیے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے. I am war. اب آپ سمجھے, اب تھوڑا گرامر سمجھا دیں آپ کو اس میں کہ گرامر کیا ہوتا ہے. اس میں گرامر کا پارٹ یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں جب انفینیٹیو یوز کیا جاتا ہے, مصدر جس کو کہتے ہیں, تو وہ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پوری طرح وہ کوالٹی اس کے پورے وجود میں پائی جاتی ہے, پورے وجود میں. فار ایگزامپل انگلش میں بھی آپ یوز کرتے ہیں, جو جج ہوتا ہے کورٹ کا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جسٹس. جسٹس تو انفینیٹیو ہے, جسٹس تو مصدر ہے, جسٹس کوالٹی تھوڑی ہے. لیکن کیوں کہ آپ جسٹس لے کہتے ہیں یعنی اس سے سوائے عدل کی اور کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں, یعنی پرانے زمانے میں اس لیے جسٹس کہا جاتا تھا. جسٹس یعنی اب اس سے جج نہیں کہتے آپ کہ فلاں جج, نہیں, آپ نام لے تو کہتے ہیں جسٹس سو اینڈ سو, چیف جسٹس. تو یہاں امام جو لفظ استعمال کرے وہ یہ کہ پوری طرح میں اس کے خلاف ہوں اور اس کا محارب ہوں جو آپ کا دشمن ہے, جس نے آپ سے دشمنی کی, جو آپ کے خلاف آیا لڑنے کے لیے. یہ تبرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبرہ کے متعلق کتنی آیتیں لائی ہیں کہ ایک پوری سورہ تبرہ کے نام پہ ہے. پوری سورہ. کون سی سورہ؟ 9th چیپٹر قرآن کا, 9th سورہ, 9th چیپٹر آف قرآن, جس کو سورہ برات کہتے ہیں. برات یعنی تبرہ, برات من اللہ و رسول. پوری تبرہ. یہ منافقین کے خلاف ہے, ہپوکریٹس کے اگینسٹ اناؤنسمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم کھل کے گفتگو کر رہا ہے, ایک دم اوپنلی بات کر رہا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ یہ ڈر کے مارے اس کو برا نہیں بولنا, کیا ہوگا. جو مشرکین ہیں ان کو برا نہیں بولنا, برا لگ جائے گا ان کو. اس کو برا نہیں بولنا, اس کو برا لگ جائے گا. اہل کتاب ہے, ان کو برا نہیں بولنا, برا لگ جائے گا. نہیں, جو بات بولنے کی وہ اللہ بول رہا ہے, وہ اللہ بات بیان کر رہا ہے. اللہ اپنی ڈیوٹی, اللہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے اس بات کو. تبرہ, اس کو کہتے ہیں تبرہ. پھر سے ہم ریپیٹ کریں اس بات کو. ایسا نہیں کہ مثلا آپ کھڑے ہو کے بولے پھر پکڑ کے لوگ دھلائی کر دیں, نہیں نہیں نہیں, وہ مطلب نہیں, ہرگز الٹا میننگ کسی چیز کا نہیں ہے. لیکن صرف ایک ریلیجس ڈیوٹی کے اعتبار سے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن. اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے, جس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں ناصبی. اگر آپ جانتے توضیح المسائل پڑھ لیجئے, توضیح المسائل میں لکھا ہے, نجاسات کے باب میں آپ دیکھ لیجئے, نجاسات میں نجس چیزوں میں ایک نجس کون ہے؟ ناصبی. ناصبی کون؟ جو اہل بیت کا دشمن ہو.
جو اہل بیت سے دشمنی کا اعلان کرے وہ نجس ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہے، شہادت ہے گواہی، ٹیسٹمنی، کوئی بھی چیز اس کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ نجس ہے۔ تو یہ اللہ کی روش تھی۔ اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے جب یہودیوں کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ یہودیوں کی بات کر رہا ہے، یہودیوں کی بات کر رہا ہے کہ جن کو توریت دی گئی تھی انہوں نے توریت کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو ان کی ایگزامپل کائے کی ایگزامپل ہے؟ گدھوں کی مثال ہے کہ جس پر کتابیں اللہ نے کہا برا لگ جائے آہستہ، یہ آیت کسی کو بتانا نہیں، اس کو قرآن میں نہیں رکھنا، اس کو الگ سے اپنے پاس رکھو۔ قرآن میں سورہ جمعہ ہے اور ایوری فرائیڈے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ کتنی آیتیں آپ بولیے پڑھتے جائیں۔ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہے، قرآن کی آیت ہے، اعلان ہو رہا ہے مشرک نجس ہے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، 2 روٹی اور کھائے گا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ یعنی اللہ نے یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بات میں بولوں گا تو پھر یہ لوگ اسلام ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جو یہ لوگ دلیل لے کر آتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی باتیں پڑھیں گے تو وہ شیعہ مذہب کے نزدیک جائیں گے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس کو نہیں کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنی دشمنی پر مصر ہوتا ہے۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا غدیر کے دن من کنت مولا ہو فہاد علی مولا، پیغمبر نے دعا کیا کہ اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اعلان ہو رہا ہے ایک دم کھل کے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ اب سن لیجئے رسول اللہ کے الفاظ میں، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ کچھ نہیں ہونے والا ہے، گھبرائیے مت، ڈریے مت، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور آپ یقین جانیے، یہ ہم پریکٹیکل لائف سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ ہی کی سوسائٹی میں ہم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھل کے مناظرہ کرتے اور کھل کے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہے ابن حیدر صاحب، ہمارے کزن بھی ہے وہ، انہوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے، 15 سال 20 سال سے ہمارے خیال سے وہ مناظرہ کر رہے ہیں، اور اکیلے کھڑے رہتے ہیں، اور مخالفین تعداد 15-20 ہمیشہ، اور انہی کے محلے میں، انہی کے محلے میں، اور اکیلے۔ اور ایسا نہیں کہ وہ باڈی بلڈر ہے تو ڈر جائے، ہو سکتا ہے مجلس سنے تو شاید ناراض ہو جائے یہ جملہ سن کے، نہیں، وہ دبلے پتلے ہیں بیچارے، اور 15-20 سال سے ان کو کچھ نہیں ہوا، اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے 15-20 سال سے، یہاں تک کہ اتنی ریسرچ میں انہوں نے کتاب چھاپ دی اور اس میں لکھا یہ فرسٹ والیوم ہے، اور اس میں ان کی 100 بدعتیں لے کر آئے ہیں۔ کتنی؟ 100 بدعت، 100 بدعت، اور کہا یہ فرسٹ والیوم ہے، اردو میں چھاپی ہے، جے پی سی نے چھاپی، آپ جے پی سی لے سکتے ہیں، بک خرید سکتے ہیں، خریدیں ہاں، فری میں نہیں، جے پی سی میں ہے، جعفری پروپیگیشن سینٹر، اردو میں آپ جا کے لے لیجئے گا، ان لوگوں نے چھاپی ہے، زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ آ جائے تو آپ دیکھیں، آپ جواب دے سکتے ہیں، بولے یہ عزاداری بدعت، یہ علم بدعت، یہ ماتم بدعت، یہ چیز بدعت، آپ کہہ رہے ہیں یہ 2-4 بدعت کیا کہنا، تو یہ 100 بدعت ادھر موجود ہے، ہر چیز میں بدعت، خدا کی قسم۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ بغیر لڑائی جھگڑے کے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ریشنل آرگیومنٹس، ریشنل، ایک دم ٹھنڈے دماغ سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس میں تو ہم ایک بات بول دیتے ہیں، اگر آپ کو بری نہ لگے تو، اگر اس راہ میں جان بھی جاتی ہے تو اس سے اچھی چیز اور ہو بھی نہیں سکتی ہے۔
مولا کائنات آپ جانتے ہیں ہر نماز کے بعد کیا دعا کرتے تھے؟ جملہ سنیں مولا کائنات کا دعا کرتے تھے، پروردگارہ مجھے کبھی اپنے بستر پہ موت نہیں دینا، بستر پہ موت نہیں دینا. اور یہ ہر مومن کی دعا ہونا چاہیے. بستر پہ مرے تو کیا مرے، گھبرائیے گا نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا ہم کو ہوگا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث غور سے سنیے، اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب ہے. فرماتے ہیں اذا رأیتم اہل الریب والبدع، جب تم دیکھو کہ جو شک والے لوگ جو رسالت پر اور امامت پر شک کرتے ہیں، اور بدعت والے لوگ جو بدعتیں پھیلاتے ہیں. ہم نے مقدمہ اس کا پریفیس دے دیا آپ کو، اب آپ سنتے جائیے حدیث. جب تم دیکھو بدعت والوں کو، پیغمبر کا حکم ہے، سن لیجئے، فَأَظْهِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، تو اظہار برات کرو ان کے سامنے، ایکسپریس کرو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایکسپریس کرو. پیغمبر نے اظہار کرو، دیکھا چھپ کے اکیلے میں نہیں، اظہار برات، اظہار البراءۃ منہم. اور یہ حدیث کافی کی ہے، اصول کافی والیوم 2 پیج 375. جس کو شک ہے وہ جا کے دیکھ لے، اس کی سند دیکھ لے. سند پہ اگر شک ہو آ سکتا ہے، ڈیبیٹ کر سکتا ہے اینی ٹائم. اور مزے کی بات بتا دیں، یہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے، یہ حدیث ان کی کتاب میں موجود ہے. تو اظہر البراءۃ منہم واکثروا من سبہم، اور جتنا ہو سکے ان کو برا بھلا بولو. سب عربی میں سب کہتے ہیں دشنام کو، دشنام یعنی برا بھلا بولنا، یعنی انگلش میں بولتے ہیں ابیوز. اکثرو، زیادہ سے زیادہ، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اب اس میں کچھ لوگ آیت قرآن کے لیے کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہو گئی. اب دیکھیے ہم آپ کو پورا سب یعنی ڈسکشن بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کیا ڈسکشن ہوتا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، بشرط یہ کہ آپ جاگیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ کہتے ہیں برا بھلا بولو، قرآن نے کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو پکارتے ہیں ان خداؤں کو برا بھلا مت بولو، ورنہ وہ اپنی جہالت میں اللہ کو برا بھلا بولیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہاں کہتے ہیں اگر ہم لوگ برا بھلا بولیں گے تو وہ لوگ اپنی جہالت میں، یہاں پیغمبر فرماتے برا بھلا بولو، تو وہ قرآن کہہ رہا برا بھلا مت بولو. تو امام نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی، اس کو کلیریفائی کیا کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے تو تم پھر پرہیز کرو، تو پھر تم اوائڈ کرو. لیکن اکثر و بیشتر means most often than not ایسا ہوگا کہ they will accept if you say it very politely. دیکھیے ڈائریکٹ آپ کسی کو بھی ابیوز کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا. اگر آپ ڈاکیومنٹری ایویڈنس بہت ہی پولائٹلی پیش کریں گے تو سب لوگ مانیں گے، سب مانیں گے اگر عقل ہوگی تو. تیسری چیز والقول فیہم، اور ان کے بارے میں تم کچھ بھی بولتے رہو، means keep saying about them. Fourth والوقیۃ، اٹیک، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. والوقیہ وباہتوہم، ایون بہتان بھی لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری چیزیں 5 چیزیں پیغمبر نے حکم دیا ہے. جب دیکھو کہ یہ لوگ یہ کام کریں، ان کو اگر شک ہو، بدعتیں ایجاد کریں، بدعتیں انیشیٹ کریں، انوویٹ کریں سوسائٹی میں، تو تم یہ 5 چیزیں کرو. کیوں 5؟ اس کے 3 ریزلٹس ہیں. پہلی چیز لا یتبعوا فی الفساد، لا یتبعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ وہ اسلام میں فساد کی کوئی امید نہ رکھے. ریئل اسلام میں وہ کوئی بھی چیز کو کرپٹ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے. آج کیوں ہمارے اوپر سب اٹیکس ہو رہے ہیں آرام سے، پتہ ہے کیوں؟ کہ ہم لوگ خاموشی سے سن لیتے ہیں، اس لیے جس کا جو جیسا بولتا ہے. لیکن پہلے کے زمانے میں ایسے نہیں تھا. ہم آپ کو 2 مثالیں جلدی جلدی دیتے ہیں. ایک رسالہ نکلتا تھا رضوان کے نام سے، ایک میگزین تھا، اس میں اس نے کہا کہ یہ شیعہ یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. 1956 میں میگزین نکلا.
1956 سے لے کے 1959 تک 3 سال تک لگاتار علامہ سید اختر رضوی مرحوم نے اس ایک آرٹیکل کا جواب دیا ہے. ایک آرٹیکل کا جواب 3 سال تک ایوری منتھ دیتے رہے علامہ سید اختر رضوی. تم نے ایک آرٹیکل لکھا 4 پیج کا, اب لو. اور اتنا کیا وہ کتاب کی شکل میں چھپ گئی, اردو کتاب اتمام حجت, اور انگلش میں بھی اویلیبل ہے کمپلیشن آف پروف یا کمپلیشن آف آرگیومنٹس کے نام سے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے. اور اردو میں اتمام حجت کے نام سے پورا وہ آرٹیکل جو لکھے ہیں. یعنی ہمارے پرانے علماء ایسے بیٹھتے نہیں تھے. پھر دوسری مثال ہے, ایک صاحب نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا ہے مشکل سے 10-15 پیج کا, اور کہا کہ یہ سب شیعہ یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے وہ ہوتے وہ ہوتے. تو عالم دین نے, آپ جانتے ہیں مرحوم کرار صاحب ذاکر اہل بیت مرحوم, انہوں نے جواب دینا شروع کیا, اور ایک نہیں کئی کتابیں لکھ ڈالی. اور شروعات میں انہوں نے لکھا, ہمارے موجود بھی اس کی پریفیس میں لکھا ہے کہ دیکھو تم نے شروعات تم نے کی, شروعات ہم نے نہیں کی, شروعات تم نے کی. تو اب اس کا جواب بھی سن لو, جواب بھی سن لو. اور کتنی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی, اتنی لکھ ڈالی کہ ان کے اوپر واجب القتل کا فتویٰ لگ گیا. انہوں نے فتویٰ دیا واجب القتل. فتویٰ تو ان کے بہت ایزیلی بٹتا ہے نا, کہیں بھی جا کے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں. واجب القتل, ان کو قتل کرنا واجب ہے, یو کین کل. لیکن کرار صاحب پیچھے نہیں ہٹے, لکھے انہوں نے, اور باقاعدہ ہے نا بہت عمدہ ریفرنسز کے ساتھ. ابھی ہم نام لینا نہیں چاہتے کتابوں کا کیونکہ مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن خالی ایک کتاب کا نام لیتے کیونکہ رہا نہیں جا رہا ہے. 2 حسینہ ہیں, ایک سلوات پڑھ دیجیے. وَيَحْذَرُ النَّاسُ, اور لوگ پھر ان سے محتاط رہیں گے, لوگ ان سے محتاط رہیں گے, یعنی they will be cautious. جب تم ان کے بارے میں بتاؤ گے کہ یہ غلط ہے. ابھی آج کیا ہے آپ جانتے ہیں, آپ لوگ واقف نہیں ہیں. آپ یہاں اطمینان سے شیعہ بیٹھے ہیں, کالے لباس میں آپ ماتم کر رہے ہیں, اور کرنا چاہیے. کالا لباس کوشش کرے پہنے ایام اعضاء میں, اور اس کو یعنی ظاہر کرے اس چیز کو کہ ہم شیعیان امام حسین علیہ السلام, بہت عمدہ چیز ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگ ایسے شیعہ ہیں کہ جن کو کچھ نہیں معلوم ہے, اور دشمن آ کے ان کو کنورٹ کریں. 1 نہیں 2 نہیں 10,000 15,000 25,000 کی تعداد میں سب. یہ آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں, یہ آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں. پورے سال یہی کرتے نا, سب جگہ گھومتے رہتے ہیں پورے سال, تو جانتے ہیں دیکھتے ہیں, ہر جگہ سے واقف ہیں. اور ایسی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی جانے والا نہیں ہے, کیونکہ فقیر مسکین شیعہ, تو ادھر کون جائے گا؟ کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. کیوں؟ وہاں مال نہیں ہے نا, تو وہاں کوئی جاتا ہی نہیں, وہاں تبلیغ ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی آپ کو ایک زندہ مثال دیتے, اسی مہاراشٹر کی بات کریں, کہیں اور کی بات نہیں کریں. وہاں گئے, بڑی مشکل سے پہنچے, مین سٹی سے گئے, رکشہ والا بھی جانے کو تیار نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ نگزل وادی ایریا ہے, وہاں نہیں جائیں گے. بہرحال کسی طرح پہنچے, وہاں گئے. بھائی شیعہ مسجد, ہاں مسجد ہے, بڑی مشکل سے ایک مسجد چھوٹی سی, بس اتنی بڑی, اس سے زیادہ نہیں, یہ مسجد سب شیعہ مسجد ہے, اوکے. اور وہاں لوگ دوسرے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے؟ تو ایک سے پوچھا بھائی یہ شیعہ مسجد ہے؟ کہا ہاں شیعہ مسجد ہے. تو پھر یہ آپ لوگ نماز بولے ایسے ہی پڑھے جاتے نا. کس نے سکھایا؟ وہ ایک مولانا آتے, پتہ چلا کوئی اور ہے. جب آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہے کہ ادھر سے سنی سنائی بات نہیں, پریکٹیکل جو ٹیسٹمنی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک دم کوشنڈ ہیں کمفرٹس میں اپنی, ہم کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے. ہم کو فکر ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے, پیلسٹائن. یہاں شیعوں کو دیکھو, بھوپال میں دیکھو, کشمیر میں دیکھو, الگ الگ جگہوں پر دیکھو. گجرات میں مہوا سے 60 کلومیٹر دور پورا سادات کا ایریا سب بدل گیا پورا. ہم لوگ ایک دم کوشنڈ ہیں.
اپنے ایئر کنڈیشن کمفرٹس میں، بس اس میں ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، باقی سب فکر. پیغمبر کی حدیث ہے من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اس حالت میں کہ مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اب ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ ادھر کی فکر ان کو زیادہ ہو گئی. یہ زیادہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہے بھائی. عقیدے میں پہلے غور کرو، پھر بعد میں دیکھتا ہے کیا کرنا ہے ہم کو، کس کے ساتھ، کس کی کلائی توڑنا ہے، کس کی کلائی نہیں توڑنا ہے. کلائی بعد میں توڑیں گے، پہلے اپنا عقیدہ تو صحیح کریں. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان سے محتاط رہیں، اور اس کا فرماتے ہیں کہ لا یتعلمون من بدعہم، تاکہ لوگ ان کی بدعتوں کو سیکھیں نہیں. پیپل شوڈ ناٹ لرن فرام دیئر بدعات. اور پھر اس کے بعد جو ایسے کرے گا اللہ اس کے لیے بہت سارے حسنات اور بہت سارا ثواب لکھے گا. گھبرائیے مت. ہم آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیں آج، اور انشاءاللہ باقی کل. چھوٹا سا واقعہ. ایک بہت بڑے شاعر تھے حسین ابن حجاج، شیعہ شاعر تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ایک شیعہ مرجع دین تھے، جن کے بھائی سید رضی نے نہج البلاغہ کمپائل کی. ان کے بھائی سید مرتضیٰ تھے، اور یہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے. عراق میں 70 گاؤں کے مالک تھے، 70 گاؤں کے مالک تھے. اور جو بھی پیسہ آتا تھا اس کو دین کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اور یہ مرجع تقلید بھی تھے. شیخ طوسی کے استاد تھے. اس سے بڑی اور ان کی کوالیفیکیشن ہو نہیں سکتی کہ شیخ طوسی کے استاد ہو. شیخ طوسی کہ ان سے بڑا آج تک مرجع تقلید شیعہ ہسٹری میں پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. شیخ طوسی سے بڑا، ہر فیلڈ میں ماسٹر تھے شیخ طوسی. ان کے ٹیچر تھے سید مرتضیٰ. تو جب نجف کا روضہ تعمیر کیا گیا تو اس ٹائم کا جو کنگ تھا اس نے جو تعمیر کیا تو جو پرنس کو بھیجا انوگریشن کے لیے. تو جب پرنس آیا انوگریشن کے، تو سید مرتضیٰ بھی علم الہدیٰ، سید مرتضیٰ گئے اور وہ پرنس بھی آیا. تو یہ شاعر بھی آپ جانتے ہیں جیسے کوئی تقریب ہوتی ہے اپنے آپ ہی، جب کوئی گیدرنگ ویسی ہوتی ہے تو 2-4 شعراء بھی ہوتے ہیں، وہ شعر بھی پڑھتے ہیں. اور جانتے ہیں شعراء آج بھی اپنے یہاں جب تک یہ تبرہ نہیں پڑھتے مزہ آتا بھی نہیں، اور نہیں بھی آنا چاہیے. ایمان کی علامت ہے بھائی، ایمان کی علامت ہے. تولا تبرہ مومن ہے بھائی. تو حسین ابن حجاج آئے اور انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جو بہت ہی مشہور قصیدہ ہے، جو عربی کتابوں میں لٹریچر میں پڑھایا جاتا ہے. اور وہ قصیدہ اس طرح شروع ہوتا ہے یا صاحب القبۃ البیضاء فی النجف. یہ قصیدہ اس طرح پورا قصیدہ ہے. اب یہاں پڑھ کے فائدہ نہیں، کیونکہ یعنی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس کو ترجمہ بہت وقت لگ جائے گا. یا صاحب القبۃ البیضاء فی النجف، یہ حسین بن حجاج کا قصیدہ. پورا قصیدہ انہوں نے پہلے اہل بیت کی شان میں انہیں مدح کی، اس کے بعد پھر جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا ان کے بارے میں شروع کیا. 4 مصرے بھی نہیں پڑھے تھے کہ سید مرتضیٰ نے کہا اے خاموش. سنیے غور سے، کس نے کہا خاموش؟ سید مرتضیٰ جو مرجع تقلید تھے. اگر یہ سب نہیں پڑھ دے گا. حالات اس ٹائم بہت خراب تھے، آج تو حالات بہت اچھے ہیں، اس ٹائم پہ تو بہت ہی خراب تھے. خاموش ہو گئے. حسین ابن حجاج خاموش ہو گئے اور ان کو بہت برا لگا اور اٹھ کے چلے گئے روتے ہوئے کہ یہاں انعام دینے کے بجائے مجھے سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی. اور گھر پہ جا کے گریا کیے، رونے لگے. روتے روتے سو گئے تو صاحب القبۃ البیضاء یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا حسین فکر مت کرو، رو مت، کل سید مرتضیٰ آئیں گے تمہارے پاس اور تم سے معافی مانگیں گے اور تم کو شہزادے کے پاس لے کر جائیں گے اور اس سے تم کو انعام دلوائیں گے. گھبراؤ مت. اور سنو حسین، اب یہ جملہ سنیے گا، یا اس جملے کو بات کے لیے رکھ دیں، اس جملے کو بات کے لیے رکھ دیں. بس آگے جملہ فرمایا. امیر المومنین سید مرتضیٰ کے خواب میں آئے اور کہا سید یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے چاہنے والے کی تم نے توہین کی. وہ جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا، وہ جو تبرہ کر رہا تھا وہ صحیح کر رہا تھا.
دیکھیے ہم پھر ریپیٹ کریں، اس کے شرائط ہوتے ہیں تبرہ کے، پھر کوئی اس کو ہماری باتوں کو کوئی مس یوز نہ کرے کہ بولے ان کی وجہ سے فتنہ و فساد ہوا. نہیں، پھر کل انشاءاللہ فتنے میں بحث ہوگی انشاءاللہ. تو ہم نے پہلی مجلس میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پہ مفصل گفتگو کریں گے. اسی لیے کہا سید وہ جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا، جاؤ کل اس سے معافی مانگو، معافی مانگو اور اس کو لے مرجع تقلید. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کیا مرجع تقلید؟ یعنی آج جیسے آیت اللہ سیستانی کو اگر حکم دیا ہے کسی شاعر کے پاس جاؤ معافی مانگو اور پھر اس کو لے کر جاؤ بادشاہ کے پاس اور اس کو انعام دلواؤ. سید مرتضیٰ آئے، دروازے پر دستک دی، حسین سمجھ گئے. حسین نے کہا آئیے اندر، تشریف لے آئیے. سید مرتضیٰ نے کہا میں سید مرتضیٰ ہوں، کم سے کم تھوڑے احترام کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ. تو وہ دوسرا جملہ ابھی بول رہے ہیں. تو حسین نے کہا جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں، تاکہ سید کو اس بات کا احساس ہو کہ اس نے کام غلط کیا. بڑی منزلت ہے. اور یہ ہمارے حالات تو بہت ہی اچھے حالات ہیں، اور جو حالات ائمہ کے زمانے میں تھے. آپ دیکھیے میثم تمار، ہم لوگ میثم کا قصیدہ پڑھتے ہیں. میثم نے کیا کوئی پولیٹیکل ڈیمانڈ کیا تھا؟ میثم کی کیا ویلیو تھی آپ بتائیے؟ سوشل ویلیوز میں میثم کی کیا ویلیو؟ اپنی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی میثم کی؟ ایک آدمی جو خالی خورمہ کھجور بیچ رہا ہو، ایک باکڑا کھجور کا اس کا ہو، سوسائٹی میں اس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی آپ بتائیے؟ کیا سٹینڈنگ ہوگی؟ میثم تمار تھے. تم یعنی کھجور کو کہتا ہے عربی میں، کھجور بیچتے تھے. ہاں لیکن علی اتنی محبت کرتے تھے، کہتے ہیں میثم جاؤ آج تمہاری دکان پہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ علی کی محبت تھی. میثم جاؤ آج تمہاری دکان پہ میں بیٹھ جاتا ہوں. مولا کرم دیکھیے. یہ میثم ان کو شہید کیا گیا. ان کے دوست تھے حبیب ابن مظاہر الاسدی، بنی اسد کے تھے، اسی لیے اسدی کہا جاتا ہے. حبیب کے بارے میں آیت اللہ شیخ علی شاہ الدین نمازی لکھتے ہیں کہ کانا من خواص اصحاب امیر المومنین والحسن والحسین. امیر المومنین اور حسن اور حسین یہ تینوں اماموں کے خاص صحابی میں سے تھے. وکانا من قرین میثم ورشید، میثم اور رشید کے خاص دوستوں میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے میثم اور رشید. عالم المنایا والبلایا، یعنی علم غیب رکھتے تھے، علم غیب سے واقف تھے حبیب، علم غیب سے واقف تھے حبیب. چوتھی چیز لکھتے ہیں کانا، حبیب کی بات ہو رہی ہے، فی نہایت الجلالت والنبالہ، یعنی بے پناہ جلیل اور نبیل تھے. جلیل یعنی میجسٹک اور نبیل یعنی انٹیلیجنٹ، ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ. اس حبیب کو سید الشہداء نے خط لکھا کربلا پہنچ کر، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے دستک دی، کہا من، کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے حسین کا نام سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آئے دروازے پر، خط کو لیا، بوسہ دیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، یہ محبت ہے. پھر خط کو کھولا اور اس پہ لکھا تھا من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے، کس کے لیے؟ حبیب ابن مظاہر. کون حبیب؟ رجل الفقیہ، جس کو امام فقیہ کہے، عالم کہے، وہ اصل عالم ہوتا ہے. یہ عالم ہے، عالم.
رجل الفقیہ، اے حبیب تم ہماری منزلت اور ہماری قربت، ہماری پوزیشن کو جانتے ہو کہ رسول اللہ سے ہماری کیا نزدیکی ہے، کیا قربت ہے۔ اگر ہمارے حالات سے واقف نہیں ہو تو سن لو کہ ہم اس وقت دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، اے حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کرو۔ حبیب نے خط کو پڑھا، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا، کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا و مولا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا نرغہ عادہ میں گھرے ہوئے، دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے، اگر ہو سکے تو مدد کرو۔ زوجہ نے پوچھا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا اب تم تو جانتی ہو کہ کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں، اب ایسے میں کیسے جا کے مدد کر سکتا ہوں؟ کہا اگر ایسی بات ہے تو تم چین سے بیٹھو، میں جا کے اپنے امام کی مدد کروں گی، میں جا کے اپنے امام کی مدد کروں گی۔ کہا ہے زوجہ تو یہ سمجھتی ہے، اے مومنہ تو یہ سمجھتی ہے کہ امام میرا پکارا اور میں مدد کو نہ چاہوں؟ میں تو صرف تیرا دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ بس ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا اور سواری دی اور کہا کہ غلام اس سواری کو لے جا اور فلاں منزل پر میرا انتظار کر، میں آ رہا ہوں۔ اور حبیب گلیوں سے ہوتے ہوئے جب اس منزل پر پہنچے تو عجب منظر دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور غلام سمجھا رہا ہے اے عزب باوفا گھبراتا کیوں ہے؟ اگر میرا آقا و مولا نہیں آیا تو میں تجھے لے کر چلوں گا اپنے امام کی مدد کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف حبیب کو علم غیب نہیں تھا بلکہ حبیب کے غلام کو بھی علم غیب تھا۔ کہا میں چلوں گا امام کی مدد کے لیے۔ بس یہ جملہ سنا کہ حبیب نے چیخ مار کر آواز دی یا ابن زہرا، یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے آج یہ وقت آ گیا کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام مدد کے لیے آمادہ ہے۔ بس حبیب سوار ہوئے، غلام سے کہا تو نے حق وفا ادا کیا، جا میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا مولا آپ نے انصاف نہیں کیا آقا، جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا تو اپنی خدمت لے لی، اب جب زہرا کے لال کی خدمت کی بات آئی تو اب مجھے چھوڑ کے جا رہے، میں بھی چلوں گا اپنے امام کے لیے، شہید ہونے کے لیے۔ حبیب نے ساتھ لے لیا اور گئے۔ اب جیسے ہی نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے دوستو جاؤ حبیب کا استقبال کرو، جاؤ حبیب کا استقبال کرو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ جو شدہ خبر خیمے میں پہنچی، زینب نے کہا فضا اب تک تو جتنی خبریں آ رہی تھی سب بری خبریں آ رہی تھی، اب یہ خوشی کی لہر کیسے دوڑی؟ فضا ذرا جا کر دیکھو تو معاملہ کیا ہے۔ فضا در خیمے پر آئی، تھوڑی دیر میں واپس آئی، کہا بی بی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے آقا کی مدد کرنے کے لیے۔ بس ایک مرتبہ آخری فقرہ سن لیجئے، عزاداران مظلوم کربلا، آخری فقرہ ہے۔ بس زینب نے کہا فضا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا حبیب ارے بڑا کام کیا تم نے، ایسے وقت میں ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ جیسے ہی حبیب نے جملہ سنا اپنے امامی کو زمین پر پٹک دیا، خاک کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کربلا کو اپنے سر پر ڈالی اور کہا ہائے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ ہم جیسے غلاموں کو سلام بھیجیں۔ بس میں کہوں گا حبیب ارے اتنے سلام میں پریشان ہو گئے، ارے عصر عاشورا آتے تو دیکھتے کہ حسین سلام بھیجے اور کہہ رہے ہیں شیعتی ما ان شربتم معاذ من فذکرونی، اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی بے کس و مظلوم کو دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما،
پروردگار جنہوں نے دوسروں کا حق لیا ان کو یہ توفیق دے کہ وہ حق کو لوٹا دیں۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ بحق الزہرا و بحق الحسین ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔